اچھا، اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر یہ ہوتا ہے، جس کی آبادی اس وقت تقریباً سمجھیں کہ 3.25 کروڑ 4 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے، تو 2017 کی ہے، لیکن اب تقریباً یعنی اعداد و شمار کے مطابق ہمارا جو کے پی کے کا جو صوبہ ہے اس میں اس کی 70% آبادی نسوار استعمال کرتی، 70%. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً یہی 2.25 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں صرف خیبر پختونخوا میں نسوار استعمال کرتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں گٹکا کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں، سگریٹ کی کتنی بڑی مقدار آپ نے پچھلی مرتبہ سنی تھی، ابھی تو میں اور نشوں کی طرف ابھی گیا نہیں ہوں آگے. تو بہرحال دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ان کی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، اچھا لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نسوار جو صرف یہ ہمارے علاقے کے اندر ہے، نہیں، یہ سب سے زیادہ نسوار رشیا میں استعمال ہوتی، بلکہ اس کے جو کہا جاتا ہے کہ جد امجد نسوار کو ایجاد کرنے والے امریکی تھے، اس کے بعد یہ اور جگہوں کے اوپر گیا ہے، یعنی ہمارے ہاں سے اس کی آغاز نہیں ہوا ہے، یہ امریکہ سے اس کا آغاز ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ خیبر پختونخوا کی اتنی بڑی آبادی جو ہے اس کو استعمال کرتی، اور اس کے بعد مارکیٹ میں F-16 نسوار کے نام سے انسان بالکل فضاؤں میں ایسا پرواز کرتا ہے F-16 کی طرح سے. خیر، اچھا اس کا اور زیادہ نقصان تو ایک تو دیکھیے یہی ہے کہ اس سے آدمی کی شخصیت بھی بہت خراب ہوتی ہے، اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، بار بار تھوکنا پڑتا ہے اس کو. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور کہا کہ کیا جنت میں نسوار ملے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں نسوار جنت میں ملے گی، البتہ اسے تھوکنے کے لیے جہنم جانا پڑے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے ہر وقت وہ تھوک رہا ہے مثلا اس طرح سے. اور نسوار کے اندر ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ خون میں چربی کی مقدار کو ڈپازٹ کرتی ہے آپ کے، یعنی خون کی نالیوں کے اندر چربی کی مقدار، یہ یلو کلر کی جو ہے یہ چربی ہے جو خون میں بڑھتی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے نسوار کا زیادہ استعمال سے کارڈیو ویسکولر جو امراض ہیں اس کے اندر بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور ہسپتال، اب تو ظاہر ہے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، آپ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اسپتالوں میں کس طرح سے وارڈ بھرے ہوئے ہیں اور اس کے مریض مسلسل ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور پتہ ہی چلتا ہے کہ جناب نسوار کا استعمال اس میں ہو رہا ہے. اور صرف پاکستان میں 6 ارب روپے سالانہ کی نسوار کھائی جاتی. ابھی آپ نے اس سے پہلے کتنی بڑی تعداد اس کی سنی تھی سگریٹ اسموکنگ کی. واقعی اگر صرف یہ نشے اگر چھوڑ دیے جائیں تو پورے پاکستان کا قرضہ IMF اور ورلڈ بینک کا اتارا جا سکتا ہے. تو بہرحال 6 ارب روپے دیکھیے سالانہ کا تو صرف اور صرف نسوار کھائی جاتی ہے پاکستان میں. خیر، اور ایک کسی نے ایک ایسی مزہ کا وہ بھی ڈالی تھی اس کی کہ کورونا وائرس کا بھی مؤثر علاج اس کے اندر ہے. خیر، پاکستان کے ہمارے جو ایک صدر گزرے غلام اسحاق خان، وہ بھی اس کے بہت عادی تھے. اور ایک دفعہ جب گئے تھے، یہ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب انہیں حج پہ جانا تھا تو حکومت سعودی عرب کو پتا تھا کہ یہ اس کے عادی ہیں، تو کہا کہ ہمارے ہاں نسوار کی بھی پابندی ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈرگس وغیرہ کے ضمن میں آتی ہے، تو یہ لانے کی اجازت نہیں ہے. تو غلام اسحاق خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر خانہ کعبہ مجھے نظر ہی نہیں آئے گا تو طواف کس چیز کا کروں گا. تو بعض اوقات یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اتنا آدمی اس کا ان چیزوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے حالت روزہ میں نسوار کے استعمال کا. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی نسوار تو لے کے اور اپنا ادھر ہونٹوں کے قریب کہیں رکھ لی جاتی ہے دانتوں کے پیچھے، تو یہ تو حلق سے کوئی چیز بھی ہمارے نہیں اتر رہی ہے، تو کیا حالت روزہ میں نسوار کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو آقا سیستانی سے بھی یہ چیز پوچھی گئی. تو اگر حالت روزہ میں نسوار کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں یا نسوار سے مخلوط لعاب دہن کو نگل لیا جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. آقا سیستانی سے پوچھا کہ روزے میں نسوار کا استعمال کیسا ہے؟ تو جواب دیا اگر اس کے ذرات حلق میں جائیں تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، مگر یہ کہ وہ ذرات تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جائیں، یعنی ان کا کوئی بالکل غائب ہو جائیں. لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں، اس کے ذرات اس کے اندر تھوک کے اندر موجود رہتی ہیں، اور وہ جب حلق سے نیچے اترے گا تو فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. تو یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی ہے. تو ان کا جواب ہے کہ اگر اس کے ذرات حلق میں جائیں تو اس سے اجتناب لازم ہے، مگر یہ کہ وہ ذرات تھوک میں مل کر مستحلق، یعنی وہ بھی جو ہم نے کہا تھا استہلاک ہو جائے، یعنی گھل مل کر نہ ہونے کے برابر رہ جائیں تو پھر صحیح ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر ہوتا نہیں ایسا، اور اس کے حلق میں اس کے ذرات چلے ہی جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا استعمال اور جائز نہیں ہے. یہ آغا رہبر ان کا فتویٰ ہے
کہ کیا حالت روزہ میں نسوار لی جا سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں ناک کے راستے اگر حلق تک جانے کا اندیشہ ہو تو روزے دار کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا نسوار جو تمباکو سے بنائی جاتی ہے اور کچھ دیر زبان کے نیچے رکھنے کے بعد اسے تھوک دیا جاتا ہے، تو کیا اس کا استعمال روزے کو باطل کرتا ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا اگر لعاب دہن سے مخلوط ہو کر حلق سے نیچے اتر جائیں گے اس کے ذرات تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کے ذرات تھوک میں مل کر حلق سے نیچے اترتے ہیں۔ اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نسوار رکھنے سے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ یقین کیسے ہوا کہ کوئی ذرہ آپ کے لعاب دہن سے مکس ہو کر آپ کے اندر نہیں گیا ہے، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین کیونکہ نہیں ہوتا لہذا صحیح نہیں ہوگا اس کا۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو اشکال کی بنا پر عام حالات میں بھی نسوار کا استعمال جائز نہیں قرار دیا ہے، انہیں ناجائز ہے ان کے فتوے میں، اور روزے کی حالت میں بھی اشکال کی بنا پر منع ہے۔ یعنی وہ تو ویسے بھی سگریٹ کو بھی اسی انداز سے کہتے ہیں، اور نسوار کے بھی کچھ نقصانات ان کی نگاہ میں ایسے ہوں گے کہ انہوں نے اس میں بھی اشکال لگایا ہے۔ سگریٹ میں تو فتویٰ دیا ہے، البتہ نسوار میں عمومی حالات میں اشکال لگایا ہے۔ البتہ آغا سیستانی کے فتوے میں یا جو اور دیگر مراجع ہیں وہ عام حالات میں نسوار کو حرام قرار نہیں دیتے، صرف حالت روزہ میں نسوار کا استعمال اگر وہ اس کے ذرات تھوک میں مل کر حلق سے نیچے اتریں تو پھر وہ مبطل روزہ شمار ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں نسوار کے حرام ہونے کا الگ سے کوئی فتویٰ مراجع نے نہیں دیا ہے سوائے ناصر مکارم کے، انہوں نے اشکال لگایا ہے۔ آیت اللہ اسحاق فیاض ان کے نزدیک بھی یہ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی نے نسوار حالت روزہ میں رکھی اور حلق میں اس کے ذرات چلے گئے تھوک کے ساتھ مل کر تو قضا بھی کرنی ہوگی، وہ روزہ بھی باطل ہوگا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ تو لیکن عمومی حالات میں آیت اللہ اسحاق فیاض نے بھی الگ سے نسوار کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ آیت اللہ محقق کابلی وہ بھی فرماتے ہیں کہ نسوار کے حرام ہونے کی یا مکروہ ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس الگ سے نہیں ہے، البتہ بہرحال اگر رمضان میں آپ نے استعمال کیا ہے اس کو اور تھوک میں مل کے جا رہے ہیں تو روزہ تو باطل ہو جائے گا۔ آیت اللہ اسحاق فیاض ایک اور بھی چیز کہتے تھے، اگر ویسے ہی رکھا ہوا ہے آپ نے تو وہ کہتے تھے اشکال یوں بھی ہے کہ اس سے نا حد کے حرمت رمضان ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں رمضان یعنی آپ اس میں نا یہ نسوار عام دنوں کی طرح سے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اس سے رمضان کا احترام مجروح ہوگا، تو اس وجہ سے بھی اس کا استعمال ممکن ہے کہ جائز نہ ہو آپ کے لیے کہ اگر حتی کہ حرمت رمضان ہو رہی۔ تو بہرحال یہ آیت اللہ محقق کابلی ان کا انتقال ہو چکا ہے ویسے، تو یہ بہرحال نسوار ہے، اس کے آپ نے وہ بھی سن لیے ہیں فقہی احکام بھی، اور اس کے اندر بہرحال ایک اچھی چیز تو نہیں ہے کہ جس قدر بھی ممکن ہو اس سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔